بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صلیبی جنگ اس جنگ کو کہا جاتا ہے جس کا اعلان عیسائیوں کا روحانی پیشوا کرے۔ ناظرین، بیت المقدس کے حصول کے لیے لڑی جانے والی مشہور زمانہ جنگوں کے علاوہ بھی مسلمانوں کے خلاف لڑی گئی چند جنگیں ایسی تھیں جن کو صلیبی جنگیں کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ جنگیں بھی پوپ نے چھیڑی تھیں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم یورپ کی متحدہ افواج اور سلطنت عثمانیہ کے سلطان بایزید یلدرم کے درمیان لڑی جانے والی جنگ نیکوپولس کا تذکرہ کریں گے۔ سلطان بایزید اول نے اپنے عہد حکومت میں اپنی سلطنت اوٹومن امپائر کا رقبہ تقریباً 2 گنا کر لیا تھا۔ بایزید اول کے دور میں سلطنت عثمانیہ کا مشرقی حصہ ایشیا میں اناتولیا تھا اور مغربی حصہ یورپ میں رومالیہ پر مشتمل تھا۔ اس کے درمیان زمین کا ایک ٹکڑا قسطنطنیہ تھا جو بازنطینی امپائر کا دارالحکومت تھا۔ ناظرین، سلطان بایزید اول نے 1391 میں بازنطینی سلطنت کے دارالحکومت قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا اور قسطنطنیہ کے حکمرانوں کو بے بس کر دیا۔ 1394 میں بازنطینی حکمران جون پنجم تھا ہار گیا اور اسے اپنی شکست صاف دکھائی دینے لگی، تو اس نے پوپ بونیفیس کو ایک خط لکھا۔ اس خط میں جون پنجم نے یہ مطالبہ کیا کہ عثمانی افواج کے خلاف لڑنے میں پوپ اس کی مدد کرے۔ پوپ بونیفیس نے شاہ ہنگری اور رومی حکمران کی زیر قیادت ایک فوج جمع کی جس میں فرانس، جرمنی، ہنگری، بلغاریہ اور وینس سمیت آدھے یورپ کی فوج عثمانیوں کے خلاف امڑ آئی، جس کی قیادت ہنگری کے سجمٹ کر رہے تھے۔ ناظرین، صلیبی افواج نے ہنگری کے سجمٹ کی زیر قیادت ہنگری کے دارالحکومت سے جنوب کی طرف پیش قدمی شروع کی۔ یہ صلیبی لشکر اپنی طاقت کے نشے میں اس قدر سرشار تھا کہ وہ دعویٰ کرنے لگے کہ اگر آسمان بھی گر جائے تو وہ اسے بھی اپنے نیزوں کی نوک پر اٹھا لیں گے۔ صلیبیوں کی مرکزی افواج سجمٹ کی زیر قیادت عثمانی سلطنت میں داخل ہوئی تو سجمٹ کے حکم پر صلیبی افواج نے سلطنت عثمانیہ کے ایک قصبے ویڈن کا محاصرہ کر لیا۔ صلیبیوں نے تقریباً 8 دن تک اس قلعے کا محاصرہ کیا۔ آخر کار 8 دن کے بعد ویڈن کے سپہ سالار نے صلیبی افواج کے لیے اپنے شہر کے دروازے کھول دیے اور ہتھیار ڈال دیے، جس کے بعد صلیبی لشکر شہر میں داخل ہوا اور لوٹ مار کرنے کے بعد صلیبی افواج آگے بڑھنے لگی اور راستے میں آنے والے علاقوں کا بھی قتل عام کیا۔ ستمبر 1396 کے شروع میں سجمٹ کی فوج نیکوپولس کے قلعے تک جا پہنچی، جس کی کمان سلطنت عثمانیہ کے طاقتور اور نڈر سپہ سالار ڈوگان کے پاس تھی۔ سجمٹ نے عثمانیوں کو ہتھیار ڈالنے کی پیشکش کی، لیکن ڈوگان نے ہتھیار ڈالنے کے بجائے لڑنے کو فوقیت دی، جس کے نتیجے میں صلیبی افواج نے نیکوپولس قلعے کا محاصرہ کر لیا اور دوسری طرف سلطنت عثمانیہ کا سلطان بایزید یلدرم، جو کہ قسطنطنیہ کے محاصرے کی خود نگرانی کر رہا تھا، جب سلطان نے نیکوپولس کے قلعے کے محاصرے کی خبر سنی تو سلطان قسطنطنیہ کا محاصرہ جاری رکھنے کے لیے اپنے کچھ سپاہی چھوڑ کر باقی ماندہ افواج لے کر نیکوپولس قلعے کی طرف نکل گیا اور تمام سرداروں کو فوج جمع کرنے اور نیکوپولس قلعے پہنچنے کا حکم دیا۔ سلطان کو فوج جمع کرنے اور نیکوپولس قلعے پہنچنے کے لیے تقریباً 9 ہفتے کا ٹائم درکار تھا، لیکن ناظرین، سلطان بایزید اول کو یلدرم کے لقب سے جانا جاتا ہے، جس کے معنی ہیں بجلی۔ سلطان بایزید یلدرم نے برق رفتاری دکھاتے ہوئے 9 ہفتوں کا سفر صرف 2 ہفتوں میں طے کیا۔ جب سلطان بایزید اول صلیبیوں کے لشکر کے سامنے پہنچے تو صلیبیوں کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہ سلطان کے یوں جلدی آ جانے کی بالکل توقع نہیں کر رہے تھے۔ 24 ستمبر 1396 کو سلطان نے نیکوپولس قلعے سے کچھ کلومیٹر دور اپنا جنگی کیمپ نصب کیا۔ اب صلیبی افواج کے ایک طرف سلطان بایزید اول کی فوج تھی اور دوسری طرف نیکوپولس کا مضبوط قلعہ، جہاں پر عثمانی افواج موجود تھی۔ 25 ستمبر 1396 کی صبح سویرے دونوں افواج ایک دوسرے کے سامنے جنگ کے لیے تیار کھڑی تھیں۔ صلیبیوں کے ہراول دستے کے طور پر یورپ کے اتحادی دستے تھے جو کہ فرانسیسی تھے اور ان کے پیچھے ہنگری کے گھڑسوار فوج تھی۔ ہراول دستے کے ایک جانب بلغاریہ اور دوسری جانب وینس کے دستے موجود تھے۔ ناظرین، دوسری طرف عثمانی افواج کے ہراول دستے کی کمان خود سلطان بایزید اول کر رہے تھے، جس کے دائیں جانب تیموری افواج تھی، جبکہ بائیں جانب اناتولیا کے سپاہی موجود تھے۔
ناظرین، یہاں پر صلیبیوں نے جلد بازی کی اور اپنا ہراول دستہ عثمانیوں کے خلاف لڑنے کے لیے آگے بڑھا دیا۔ یہاں پر سلطان بایزید اول نے ایک چال چلی اور اپنا نا تجربہ کار اور غیر منظم دستہ صلیبیوں کے خلاف لڑنے کے لیے بھیجا تاکہ وہ دشمن کا زور توڑ سکیں، اور اپنی فوج کے مین سپاہی پیچھے رکھے تاکہ جب دشمن تھک ہار جائے تو اپنی باقاعدہ افواج کے ساتھ دشمن پر حملہ کیا جا سکے۔ ناظرین، جب دونوں افواج کے سپاہی میدان جنگ میں آمنے سامنے ہوئے تو صلیبی سپاہیوں نے عثمانی سپاہیوں کو مار گرایا اور صلیبی سپاہی جیت کے نشے میں آگے بڑھنے لگے، یہاں تک کہ ان کا باقی ماندہ افواج سے رابطہ کٹ گیا۔ اب سلطان بایزید اول نے اپنے ہراول دستے کے مین سپاہیوں کے ساتھ صلیبیوں پر حملہ کر دیا اور دوسری طرف صلیبیوں کی ماندہ افواج بھی آگے بڑھنے لگی۔ تو یہاں پر سلطان نے اپنی بہترین جنگی حکمت عملی اپناتے ہوئے کچھ تیموری سپاہی اور کچھ دوسرے سپاہی صلیبیوں کے لشکر کو روکنے کے لیے آگے بھیجے، اور یوں سجمنٹ کو بہترین دفاعی لائن کا سامنا کرنا پڑا اور صلیبیوں کو 2 محاذوں پر جنگ لڑنی پڑی۔ یہاں پر سلطان نے ایک اور جنگی چال چلتے ہوئے اپنے کچھ سپاہیوں کو فرانسیسیوں پر عقب سے حملے کا حکم دیا، اور یوں اچانک پیچھے سے حملے کی صورت میں فرانسیسیوں کا بھاری نقصان ہوا۔ دن ڈھلنے کے قریب تھا اور صلیبی افواج عثمانی افواج کے گھیرے میں تھی کہ اچانک سجمنٹ کے 2 اتحادیوں نے اپنے دستوں سمیت میدان جنگ سے پسپائی اختیار کی۔ جب یہ خبر صلیبیوں کے ہراول دستے کے سپاہیوں تک پہنچی تو ان کی ہمت جواب دینے لگی، اور انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے عثمانی افواج کے سامنے ہتھیار ڈال دیے، اور ہنگری کا بادشاہ سجمنٹ جان بچا کر میدان جنگ سے بھاگ گیا۔ یوں نیکوپولس کی جنگ عثمانیوں کی فتح پر اختتام پذیر ہوئی۔